السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ شرعی احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ علم کے ابواب کی غالباً دوسری نشست ہے۔ حدیث نمبر 2769 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا معاویۃ بن صالح عن الحسن بن جابر اللخمی عن المقدام بن معدی قریب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه۔ حضرت مقدام بن معدی قریب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس، کسی آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اس کو حرام سمجھیں گے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا۔ اس حدیث شریف میں حدیث شریف کی حجیت بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح قرآن مجید مستقل شرعی احکام بیان کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قانون سازی کا اختیار عطا فرمایا۔ حضور جس کو حرام فرمائے وہ حرام ہے اور جس کو حلال فرمائے وہ حلال ہے۔ تو اس حدیث شریف میں ایک عظیم فتنے کی خبر دی گئی ہے، پیشن گوئی کی گئی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں منکرین حدیث پیدا ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم کو صرف قرآن کافی ہے، قرآن میں جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو اس فتنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، چنانچہ آج ایک فرقہ اہل قرآن کے نام سے موسوم ہے جو صرف قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور احادیث شریفہ کو حجت نہیں مانتا، دلیل نہیں مانتا، حالانکہ قرآن مجید کے بعد دوسرا درجہ احادیث شریفہ کا ہے اور احادیث شریفہ سے بھی فرضیت اور کسی حکم کا واجب ہونا اور کسی حکم کا حلال اور حرام ہونا یہ احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا اور حکم دیا امت کو کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم کو عطا کریں تم اس کو اختیار کرو، لے لو، فعل امر ہے، یہ واجب ہے، اس کو اختیار کرنا، ان احکام کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے رک جاؤ۔ تو یہ آیت خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں قوانین وغیرہ وضع کرنے کا اختیار عطا فرمایا تھا۔ آپ نہ صرف قرآن مجید کی آیات کی تفصیل بیان کرنے والے ہیں اور شرح کرنے والے ہیں بلکہ آپ شارع بھی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کا اختیار بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ بہت سارے احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ
جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، لہذا تم بیت اللہ کا حج کرو۔ تو ایک صحابی جن کا نام اقرع بن حابس ہے، انہوں نے اٹھ کر عرض کیا مجمع میں سے کہ یہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال فرض ہے حج کی فرضیت کا حکم ہر سال ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکوت اختیار فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو یہ حدیث شریف بھی بالکل واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کو فرض قرار دینا چاہیں تو فرض قرار دے سکتے ہیں، کسی چیز کو واجب قرار دینا چاہیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کا حرام قرار دینا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ دونوں برابر ہے، یعنی اللہ جس چیز کو حرام کہے وہ بھی حرام ہے، اللہ نہیں فرمایا قرآن میں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ یہ حرام ہے، تو وہ بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے قرآن مجید میں اگر اس کا حکم آتا، اس کی حرمت کا حکم آتا تو جس طرح وہ حرام ہوتا، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت، کسی چیز کو حلال کرنے اور کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار عطا فرمایا تھا۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کے لیے بہت سارے دلائل قرآن مجید میں خود موجود ہیں اور احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے اور اجماع امت بھی ہے۔ صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین وغیرہ سب قرآن مجید میں اگر وہ حکم نہ پاتے، کسی مسئلے کا حکم نہ پاتے تو وہ احادیث شریفہ میں تلاش کرتے تھے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے پوچھا کہ اے معاذ، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو تم کیا کرو گے، کہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں پہلے قرآن مجید میں تلاش کروں گا، قرآن مجید کی روشنی میں فتویٰ دوں گا، فیصلہ کروں گا، اس مسئلے کا حکم بتاؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن میں نہ پاؤ اس کا حکم، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم نہ پاؤ، وہ حکم تو موجود ہے لیکن تمہاری رسائی نہ ہو، وہاں تک تم پہنچ نہ سکو، تو اس وقت کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے احادیث شریفہ اور آپ کی سنت سے میں فیصلہ کروں گا، سنن میں اس کو تلاش کروں گا اس حکم کو کہ احادیث شریفہ میں اس حکم کی نوعیت کیا ہے اور ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے، میں احادیث شریفہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ حضور فرمایا اگر احادیث میں بھی نہ پاؤ تو اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ میں اجتہاد کروں گا، اس مسئلے کی نظیریں تلاش کروں گا، اس جیسے مسئلے ہوں گے تو اس کے لحاظ سے قیاس کر کے میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کو شاباشی دی اور فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس سے وہ راضی اور خوش ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلا درجہ قرآن مجید کا ہے۔ قرآن مجید میں کسی حکم کا، اگر کسی مسئلے کا حکم تلاش کرنا ہے قرآن مجید میں تلاش کریں گے، قرآن مجید میں اگر نہ ملے تو پھر احادیث شریفہ کی طرف رجوع کریں گے، اگر احادیث شریفہ میں بھی نہ ملے تو اس وقت اجتہاد کریں گے، قیاس کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک عظیم فتنے کی جو پیشن گوئی کی گئی تھی، آج بھی اہل قرآن کے نام سے ایک فرقہ موجود ہے جو صرف قرآن مجید کو حجت مانتا ہے، قرآن مجید کو تسلیم کرتا ہے اور احادیث شریفہ کو نہیں مانتا۔ تو حضور محدثین، مفتی صاحب، بعض محدثین اور مجتہدین اور علماء صالحین کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرے، یعنی حدیث کے کئی درجے ہیں، بعض احادیث ایسے ہیں جو شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہے، یعنی وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ جی، احادیث شریفہ کے بھی درجے ہیں، ایک متواتر ہے، ایک مشہور ہے، خبر واحد ہے۔ اب یہ مختلف جو درجات ہیں اس لحاظ سے جو قطعی احادیث شریفہ ہیں، متواتر درجے کی جو حدیث ہے اس کے بھی مختلف درجات بیان کیے گئے۔ بعض حدیثوں کا انکار کفر ہے، بعض حدیثوں کا انکار گمراہی ہے اور بعض حدیثوں کا انکار
بدعت کی مبتدعین میں انسان کو شمار کر دیتا ہے. یعنی حدیث شریف کا انکار کرنے والے اب کون سی حدیث کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ جو قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کی سند بالکل معتبر ہے، حسن صحیح ہے، ایسی حدیثوں کا انکار اگر کریں گے متواتر کا تو انسان کافر ہو جائے گا. تو مختلف درجات ہیں. وہ جو مفتی صاحب وہ جو کافر ہوں گے جی، تو کیا کافروں میں بھی کیٹیگری ہے کیا؟ ایک مطلب کافر کے قریب، یا تو پھر یہاں پر اس لیے کافر کہا جا رہا ہے کہ اس کو تنبیہ کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، قرآن کو مان رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کر رہا ہے، لیکن ایسی احادیث جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے متواتر، جیسا کہ بھی آپ ارشاد فرمائیں جی، تو وہ حدیث کا جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی وہ کافر ہو جائے گا؟ اور پھر وہ کافر کیسا کافر ہوگا؟ جیسا غیر مسلم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر کر شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جی، تو کیا وہ درجے کا کافر ہو جائے گا یہ؟ انکار نہیں، انکار کرنے کی صورت میں، متواتر حدیث کا انکار کرنے کی صورت میں کافر ہو جائیں گا مطلق. جب حدیث کا انکار کرا تو سنتوں کو کیا تسلیم کرے گا؟ کیونکہ سنتیں بھی احادیث شریفہ ہی سے ثابت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ عبادات میں، عادات میں اور تمام احوال میں زندگی کے، یہ احادیث شریفہ ہی سے ثابت ہے. تو اہل قرآن کا جو فرقہ ہے، قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں انہی کو تسلیم کرتے ہیں. احادیث شریفہ کے ذریعے جو احکام ثابت ہیں ان احکام کو نہیں مانتے. حالانکہ قرآن مجید میں نماز کا حکم مطلق ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے. فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، کون سی سنتیں مؤکدہ ہیں اور کون سی غیر مؤکدہ ہیں، واجب کیا ہے، جمعہ کے احکام کیا ہے، زکوٰۃ کا حکم بیان کیا گیا. زکوٰۃ فرض ہے، یہ کہا گیا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں اور اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ بیان نہیں کیے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے، اپنے اقوال مبارکہ سے ان تمام احکام کی عملی آپ نے تفسیر پیش فرمائی، عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا. تو بہرحال مختلف درجات ہیں. کافر تو ایک ہی درجے کا ہوتا ہے، لیکن احادیث شریفہ کے جو درجات مختلف ہیں اس لحاظ سے بعض احادیث کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور بعض احادیث کا انکار کرنے والا فاسق اور فاجر کہلاتا ہے اور بعض مبتدع کہلاتے ہیں، بدعتی. کیونکہ صحابہ کرام احادیث شریفہ بیان کرتے اور کوئی بیچ میں کچھ کہتے تو صحابہ ڈانٹ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں قول رسول پیش کر رہا ہوں اور تم اپنی رائے پیش کر رہے ہو. تو بہرحال ائمہ مجتہدین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ سب سے پہلے حکم کو قرآن مجید میں تلاش کرتے، قرآن مجید میں نہ پاتے تو احادیث شریفہ میں تلاش کرتے. احادیث شریفہ میں بھی اگر اس مسئلے کا حکم نہ پاتے تو خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کریں گے کہ صحابہ کا اس مسئلے میں عمل کیا تھا. صحابہ کے قول سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. یعنی کسی ایک صحابی کے قول کو اگر صحابہ میں بھی اختلاف ہو اس مسئلے میں تو ہم کسی ایک صحابی کے قول کو اختیار کریں گے، وہاں پر ہم اجتہاد یا قیاس نہیں کریں گے. ہاں اگر اس مسئلے میں صحابہ کے بھی اقوال موجود نہ ہوں تو اس وقت ہم اجتہاد کریں گے، قیاس کریں گے، تابعین کے اقوال کو نہیں لیں گے، کیونکہ وہ بھی رجال ہیں، ہم بھی رجال ہیں، وہ بھی مجتہد ہیں، ہم بھی مجتہد ہیں. جس طرح ان کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے ہم کو بھی اجتہاد اور قیاس کرنے کا حق حاصل ہے. جیسا کہ بھی آپ فرمائے وہ ابن ماجہ میں جی امام ابن ماجہ مقدمہ میں جو ہے وہ احادیث شریف کو ذکر کیے ہیں. جی آپ کے حقیقی بھائی ہمارے مولانا مفتی محمد شرف الدین صاحب نے بھی اس کی بڑی اچھی وضاحت کی تھی اس حدیث مبارک پر کہ ایک صحابی رسول ہیں جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے. اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس علاقے کے غالباً گورنر تھے. تو دیکھیں کہ وہاں پر جو سونے کے بدلے سونا اگر دیا جاتا ہے تو وہ پھر منع نہیں ہے، بلکہ کچھ چیز کی ایک چیز کے دے رہے ہیں لیکن دوسری چیز لے رہے ہیں، تو کیونکہ وہ جنس بدلنے کی وجہ سے حضور نے منع فرمایا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ ایسے ہی جو ہے لوگ کر رہے تھے، اس پہ آپ نے رکے نہیں، مگر کچھ ایسا واقعہ ہے وہ پورا تفصیلی تو یاد نہیں ہے. تو وہ صحابی رسول حضرت اسامہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو بزرگ ہے، اسامہ بن زید
نہیں ثابت جو ہے دیکھیے وہ آخری میں زید بن ثابت جی، تو بہرحال وہ یا حسان بن ثابت. ہاں حسن وہ جو کھجور کا تنا جو ٹیک لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، پھر وہ اس کو جب چھینا گیا تو وہ تنا استوان حنانہ. ہاں تو یہ جو حدیث جو ذکر گئے وہ صحابی رسول، تو انہوں جو ہے بڑا غضبناک ہوئے، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. جی. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تعویل کیے وہ نہیں ہے ایسا، ایسا نہیں ایسا ہے. بولے تو آپ غصے میں آ کر یہ فرمائیں میں رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور حدیث پر آپ اپنے قول کو ترجیح دے رہے ہیں. جی. جہاد ہوتے ہی ایک لمحے کے لیے میں یہاں نہیں رہوں گا، چلے جاؤں گا یہ شہر چھوڑ کر. جیسا ہی جہاد ختم ہوا اب شہر چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لائے، حاضر ہوئے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے وہ صحابی رسول کا نام یاد نہیں آنا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں پر لائی ہے. اچھا. تو ذکر کرتے ہیں وہاں پر حضور کی حدیث مبارکہ پر اپنے قول کو ترجیح دیتے ہیں. جی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کیا ہی برا اور بدترین شہر ہے جہاں پر حضور کی حدیث پر اپنے قول کو ترجیح دی جاتی ہے. جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں اور وہ شہر بھی بدترین شہر ہے جہاں پر تمہارے جیسا حدیث سنانے والا نہ ہو. جی. تو ابن ماجہ میں یہ حدیث نقل کی ہے. جی. تو بہرحال یہ خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقے کی پیشن گوئی فرما دی کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ احادیث شریفہ کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن مجید ہے، ہم کو وہ کافی ہے. یقیناً قرآن مجید کافی ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. وہ صحابہ کرام کے لیے کافی ہے جن کی اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ہم اگر ہماری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم قرآن کے ذریعے اس کو تلاش کر لیں گے. قرآن مجید میں ہر چیز کا علم موجود ہے لیکن وہاں تک رسائی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں تک پہنچنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید عام فہم انداز میں ہے، سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یہ تقلید کرنے والے حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہر ایک کے سمجھنے کا کام نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ کیونکہ صحابہ کرام خود جب قرآنی آیتیں نازل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، حالانکہ وہ اہل لسان تھے، اہل زبان تھے، زبان پر ان کو قدرت حاصل تھی. فی البدیہہ برجستہ وہ اشعار کہنے پر اور گفتگو کرنے پر قدرت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان پر ایسی قدرت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے علاوہ بقیہ لوگوں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، اور عرب کی فصاحت اور بلاغت اور ان کی عرب دانی زبان دانی کے آگے پوری دنیا گھٹنے ٹیک دی تھی. ان کا کمال عربی زبان میں قدرت اور مہارت، فصاحت اور بلاغت تھا. تو اس زبان میں جب انہی کی زبان میں قرآن نازل کیا گیا تو وہ لوگ بعض الفاظ کو سمجھنے کے لیے، بعض احکام سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع ہوتے تھے اور دریافت کرتے تھے. ایسے بھی بے شمار واقعات ہیں. جیسے خود حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اقرا بن حابس نے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشقت سے بچانے کے لیے، امت کی سہولت کی خاطر آپ نے بہت سارے اعمال فرمائے لیکن تاکیدی حکم نہیں دیا ان کا، کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے. جیسے مسواک کا ہی ہے، حضور فرمایا اگر میری امت کو مجھے مشقت میں ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. اب دیکھیے مفتی صاحب اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے جی کہ بعض ہمارے علماء یعنی پینٹ موڑ کر نماز پڑھنے کو حرام کہتے ہیں، بلکہ ٹخنے کے نیچے اس کو ویسا ہی چھوڑ دیا جائے. یعنی تو آپ پینٹ یا پٹلون ہی ایسا سلائیں کہ وہ ٹخنے کے اوپر ہو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو کپڑے جو ہے مڑے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. آپ جب کسی دنیا دار، اگر کوئی شخص کسی دنیا دار سی ایم، پی ایم، ایم پی، ایم ایل اے یا کوئی بڑے عہدیدار سے ملاقات کے لیے ارادہ کرتا ہے، جانا چاہتا ہے تو وہ بہترین کپڑے پہن کر جاتا ہے. تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب، تجھے مجھے سب کو پیدا کرنے والا رب، تو جب اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہو رہا ہے تو تیرا حاضر ہونا کیسا ہونا چاہیے تھا؟ کپڑے بہترین ہونے چاہیے تھے.
تو جو دنیا کے کتوں کی پاس جب تو جاتا ہے تو کپڑے بہترین پہن کر جاتا ہے دنیا دار لوگوں کے پاس، جب تو اللہ کی بارگاہ میں آتا تیری حالت ایسی بری ہوتی ہے، یعنی تیرا پینٹ جو ہے نا ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے، اگر ہے تو اس کو موڑ کر پہنتا ہے، تو موڑ کے پہننے کو اس پر قیاس کرتے ہوئے وہ لوگ موڑ کر پہننے کو جو ہے حرام قرار دیے ہیں، جبکہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے مفتی صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جیسی فرض عبادت کو ہر سال آپ نے فرض نہیں کیا، فرض ہے، فرض عبادت کو ہر سال فرض نہیں کیا آپ نے، اور پھر اس کے ساتھ یہ تاکید لگا دی گئی، حضور نے یہ تاکید فرمائی ہے مفتی صاحب ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس استطاعت ہو وہی لوگ حج کریں، جن کے پاس استطاعت نہ ہو تو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی پوری زندگی نہیں بھی کرا تو اس سے پوچھ ہونے والی، کیونکہ فرض ہوں گا ہی نا اس کے بعد استطاعت فرض ہے، استطاعت پر فرض ہو رہی ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ فرض احکام میں بھی اگر قرآن حدیث میں کوئی واضح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو تو اس میں جو ہے سختی نہیں کرنا چاہیے اپنی طرف سے، اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہے مفتی صاحب لوگوں کا بعض ہمارے علماء کرام کا کہ وہ موڑنے کو حرام بول رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ فرض جیسی عبادت کو جو ہے نا زندگی میں ایک بار وہ بھی استطاعت ہے تو فرض ہے، بولے فرض عبادت کو آپ مستحب چیزوں کو آپ جو ہے نا موڑنا حرام، یہ حرام وہ حرام، دین آسان مذہب ہے، ہمارے بعض لوگ مفتی صاحب دین کو مشکل کر دیا ہے۔ تو بہرحال بعض احادیث شریفہ میں یہ بات اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، احادیث شریفہ میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، بار بار پوچھنے سے بعض احکام حرام بھی قرار دیے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں کیا حلت اور حرمت کا، وہاں خاموش ہو جانا چاہیے، پوچھنے کی وجہ سے کبھی وہ چیز حرام قرار دی جاتی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرنا، جو حلال ہے وہ حلال ہے، بالکل واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان بعض ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں شک ہے کہ وہ حلال ہیں یا حرام، تو ایسی چیزوں سے بھی جو شخص بچے گا اس کا دین محفوظ رہے گا، وہ دین میں مکمل ہوگا، جیسا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں، تو جو شخص مشتبہ یعنی جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایسا اگر ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو بعض ایسی چیزیں بھی ہے، تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جو ایسا بچے گا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، ایک تھان میں عیب تھا، نقص تھا، کمی آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا ریٹ کم ہو گیا تھا، آپ نے اپنے خادم کو جو دکان پر بیٹھا کرتا تھا کپڑے کی، اس کو تاکید کر دی تھی اور فرما دیا تھا کہ فلاں تھان میں عیب ہے، نقص ہے، کپڑے میں نقص آ گیا تو اس کا ریٹ، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، لہذا اس تھان کی جو قیمت ہے اس سے کم قیمت میں عیب بتا دے کے خریدار کو عیب بتا کر کم قیمت میں بیچنے کا آپ نے حکم دیا تھا، لیکن اتفاق سے اس شخص کے ذہن سے وہ بات نکل گئی اور اس نے جو اصل ریٹ تھا، جو اصل قیمت تھی، اسی قیمت میں وہ عیب دار تھان بیچ دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے دکان اور معلوم ہوا تو آپ نے وہ پوری کی پوری قیمت خیرات کر دی، کیوں؟ اس میں شبہ آ گیا۔ شبہ جب آتا تھا، بزرگان دین شبہ سے بھی احتیاط کرتے تھے، حرام تو بہت دور کی چیز ہے، اس سے تو بچتے ہی بچتے تھے، لیکن جس چیز میں ڈاؤٹ آ جائے، شک آ جائے یا شبہ واقع ہو جائے، دل گوارا نہیں کر رہا وہ چیز لینے کے لیے، تو وہاں پر نہیں لیتے تھے۔ جیسا کہ بزرگان دین کے بھی واقعات ہے کہ وہ لوگ مدارس میں پڑھاتے یا جہاں بھی ڈیوٹی انجام دیتے، ذمہ داری نبھاتے تھے، تو وہاں پر وہ لوگ 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں لیتے تھے، بلکہ بعض ایسے بھی واقعات سننے میں آئے ہیں کہ بعض بڑے بڑے اپنے وقت کے محدثین، اساتذہ جو تمام علوم اور فنون میں مہارت رکھتے ہیں، ان سے کوئی مدرسے کی ٹائمنگ میں، اوقات میں ملنے کے لیے آتا تو اس کو وقت نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہاں کی جو ٹائمنگ ہے، جو اوقات ہے، وہ امانت ہے، دوسروں سے گفتگو کرنے کے لیے یا دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے یا دوسروں سے ملاقات کے لیے نہیں ہے وہ ٹائمنگ۔ اور بعض تو ایسے بھی واقعات سننے میں آئے ہیں کہ جہاں کے اساتذہ درس حدیث دیتے، درس تفسیر دیتے، درس فقہ دیتے، مدرسے میں طلباء کو پڑھاتے، اور مہینے کی جو ان کی تنخواہ مقرر ہوتی تھی اس میں اگر
کسی دن درس نہیں دے سکتے بچوں کو، یا کسی سے ملاقات ہو جاتی یا ٹائمنگ ان کا وقت ضائع ہو جاتا لوگوں کی ملاقات کی وجہ سے، تو اس کو نوٹ کر کے رکھتے، اور پہلی پہ جب ان کو تنخواہ ادا کی جاتی تو اس میں سے اتنی تنخواہ کم کر کے وہ لوگ لیتے تھے اور بقیہ تنخواہ واپس دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ شبہ کی چیزوں سے بچنا ہے۔ جہاں جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے، وقت بھی امانت ہے۔ امانت کا مفہوم جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے، کوئی سونا لا کر رکھا دیے، چاندی لا کر رکھا دیے، رقم لا کر رکھا دیے، اس کو بس محفوظ رکھنا ہے اور ان کو مطالبے کے وقت حوالے کر دینا ہے، یہ تو ایک عام مفہوم ہے۔ لیکن امانت کا جو مفہوم ہے اتنا وسیع ہے کہ ہر چیز میں امانت ہے۔ بیان کرنے میں، انسان کے قول اور فعل میں امانت ہونا، اس کے اوقات میں امانت ہونا، اس کی زندگی میں امانت، جہاں کام کر رہا ہے وہاں کی ٹائمنگ، وہاں کے اشیاء میں بھی اس کی امانت داری کا ظہور ہونا چاہیے۔ اور بہرحال منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے ہر دور میں رہا ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کا رد کریں، اور ان کے اعتراضات اور شبہات کے بہت سارے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ وہ لوگ احادیث شریفہ کو بے بنیاد کیوں کہتے ہیں، ان کے کیا اعتراضات ہیں، تفصیلات احادیث شریفہ کی کتابوں میں عام طور پر شروحات میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 2770، باب ما جاء فی کراہیت کتابۃ العلم۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابن عیینۃ عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عطاء بن یسار عن ابی سعید قال استأذنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتابۃ فلم یأذن لنا، وقد روی هذا الحدیث من غیر الوجہ ایضا عن زید بن اسلم ورواہ حمام عن زید بن اسلم۔ حدیث شریف لکھنے کی ممانعت، کتابت، علم کی کتابت کے بارے میں۔ ابتدائے اسلام میں جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، احکام الہی کا سلسلہ جاری تھا، وحی کا سلسلہ ابھی جاری و ساری تھا، اس وقت صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شریف لکھنے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے منع فرما دیا تھا، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث شریفہ دونوں خلط ملط ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس احتیاط کے پیش نظر آپ نے ابتدا میں احادیث شریفہ کی کتابت سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دے دی، جیسا کہ ایک صحابی حضور سے عرض کیا کہ مجھے لکھ کر دیجئے، تو حضور فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دے دو، یہ فرامین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت طلب کیے تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ اب بعد میں احادیث شریفہ کی کتابت کی اجازت کے احادیث ذکر کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا حکم منسوخ ہے۔ احادیث شریفہ کو لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اس لیے کہ اس وقت وحی کا نزول جاری تھا، قرآن مجید کی آیتیں اتر رہی تھی، تو اب جب حدیث شریف کو اور قرآن کو ایک ساتھ ملا کر لکھیں گے تو شبہ ہو جائے گا، اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ احادیث شریفہ کون سی ہیں اور قرآن مجید کی آیتیں کون سی ہیں، اسی لیے منع کیا گیا تھا۔ بعد میں پھر اس کی اجازت دے دی گئی۔ حدیث نمبر 2771، باب ما جاء فی الرخصۃ فیہ۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن الخلیل بن مرۃ عن یحیی بن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال کان رجل من الانصار یجلس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث فیعجبہ ولا یحفظہ فشکا ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لاسمع منک الحدیث فیعجبنی ولا احفظہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعن بیمینک وأومأ بيده الخط وفي الباب عن عبد الله بن عمرو هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم وسمعت محمد بن اسماعیل يقول والخلیل بن مرۃ منکر الحدیث۔ حدیث شریف لکھنے کی اجازت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے اور آپ سے احادیث شریفہ سنتے تو وہ احادیث شریفہ انہیں پسند آتی تھی، یعنی خوش ہوتے تھے وہ احادیث شریفہ سن کر، لیکن یاد نہیں رکھ سکتے تھے، یاد نہیں رہتی تھی، بہت ساری احادیث شریفہ تو سنتے تھے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میں آپ سے حدیث شریف سنتا ہوں تو مجھے اچھی لگتی ہے حدیث شریف، لیکن میں یاد نہیں رکھ پاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، سیدھے ہاتھ سے مدد لو، یعنی لکھ لیا کرو، اور آپ نے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔ دائیں ہاتھ سے مدد لے کر لکھنے کا آپ نے اشارہ فرمایا کہ احادیث شریفہ کو لکھ لو تو وہ محفوظ رہ جائیں گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے من کتب قرّ ومن حفظ فرّ،
جو لکھ کر رکھا وہ چیز ثابت رہ جاتی ہے، محفوظ رہ جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کا فیضان دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ جبکہ جو چیز یاد کی جاتی ہے، یاد رکھی جاتی ہے، کسی بھی وقت وہ ذہن سے نکل جا سکتی ہے، کیونکہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان کے اندر بھول کی کیفیت ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صرف یاد رکھنے سے، حافظے پر دار و مدار رکھنے سے انسان کے ذہن سے کبھی وہ بات نکل جا سکتی ہے، لیکن لکھ لیا جائے، اس کو محفوظ کر دیا جائے تو اس طریقے سے بھی وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں حدیث شریف کو لکھنے کی، کتابت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بعض صحابہ کے پاس صحیفے لکھے ہوئے بھی تھے، احادیث شریفہ کی کتابیں وہ اپنے پاس نوٹ کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آگے کی حدیث میں آ رہا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث شریفہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تقریباً آپ سے 5374 احادیث شریفہ مروی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ صحابہ میں کوئی بھی حدیث بیان کرنے والا نہیں ہے، البتہ عبداللہ بن عمر نامی ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ لکھ کر رکھتے ہیں اور میں نہیں لکھتا، مطلب میرا دار و مدار حافظے پر ہے۔ حدیث نمبر 2772، حدثنا یحیی بن موسیٰ و محمود بن غیلان قال حدثنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب فذکر قصۃ فی الحدیث فقال ابو شاہ اکتبوا الی یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لابی شاہ وفی الحدیث قصۃ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روى شیبان عن یحیی بن ابی کثیر مثل ھذا۔ مفتی صاحب اس میں حدیث سے پہلے والی جو حدیث میں آپ فرمائیں کہ ایک صحابی رسول وہ فرماتے ہیں کہ میں لکھ کر رکھتا تھا اور وہ جو ہے حافظے کے ذریعے اس کو محفوظ رکھتے تھے، جی، تو اس میں امت کے لیے تعلیم کیا ہے؟ تو خالی حافظے کے ذریعے محفوظ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے یا پھر لکھ لینا زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھایا ہے۔ جی، ابھی وہ حدیث آ رہی ہے، اس کے بعد میں اس میں ذکر کروں گا اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث میں پورا واقعہ ذکر کیا۔ پھر ایک شخص ابو شاہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھ کر دیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ دو، جو فرامین ہیں، جو احادیث شریفہ بیان کیے جا رہے ہیں وہ لکھنے کی درخواست کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو لکھ کر دو، صحابہ کو حکم دیے۔ تو اس حدیث شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتابت کی اجازت ہے۔ ابتدا میں جو آپ نے لکھنے سے منع کیا تھا احادیث شریفہ کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کی آیتوں کے نزول کا دور تھا، آیتیں نازل ہو رہی تھی، اسی وجہ سے آپ نے منع فرمایا کہ کہیں قرآن اور حدیث دونوں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 2773، حدثنا قتیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن وہب بن منبہ عن اخیہ وهو حمام بن منبہ قال سمعت ابا ہریرہ یقول لیس احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبد اللہ بن عمرو فانه كان يكتب وكنت لا اكتب هذا حدیث حسن صحیح ووهب بن منبہ عن اخیہ هو حمام بن منبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمرو کے علاوہ کوئی بھی مجھ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ روایت کرنے والا نہیں، اور وہ یعنی عبداللہ بن عمرو لکھ لیا کرتے تھے جبکہ میں نہیں لکھتا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وہب بن منبہ اپنے بھائی حمام بن منبہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شکایت کی کہ میں آپ سے احادیث شریفہ سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر بچھا دی، پھیلا دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں کوئی چیز رکھی اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کو سمیٹ کر قریب کر کے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو لپیٹا اور اپنے سینے سے لگا لیا تو جو احادیث شریفہ وہ پہلے سنے تھے وہ بھی یاد آ گئے اور پھر اس کے بعد کوئی حدیث شریف نہیں بھولے۔ سبحان۔ تو یہ عرب کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ اللہ نے عرب کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا
کہ وہ ہزاروں قصیدے، ہزاروں اشعار سنتے، صرف ایک مرتبہ سنتے تو ان کو ازبر ہو جاتے تھے، یاد ہو جاتے تھے، دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی فیضان محدثین کو بھی ملا، جنہیں صرف ایک مرتبہ حدیث شریف سننے پر یاد ہو جاتی تھی سند اور متن کے ساتھ۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل ایسے بڑے بڑے جو محدثین ہیں اور بڑے بڑے محدثین کے جو اساتذہ ہیں، ان کو لاکھوں کی تعداد میں احادیث شریفہ یاد تھیں، جیسا کہ امام ترمذی ہے اور امام بخاری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 7 لاکھ احادیث شریفہ سند اور متن کے ساتھ یاد تھیں، اور امام بخاری کا بھی حافظہ، اللہ نے آپ کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ایک شہر میں جب آپ داخل ہوئے تو وہاں کے محدثین نے آپ کے حافظے کا امتحان لینے کے لیے 100 حدیثوں کی سند کو خلط ملط کر دیا، اور ایک حدیث کے متن کو دوسری حدیث کے سند کے ساتھ ملا کر جب امام بخاری اس شہر میں داخل ہوئے اور مسجد میں آپ پہنچے، لوگوں کا مجمع ازدحام تھا، آپ کی زیارت کے لیے لوگ، آپ کے دیدار پرنور سے مشرف ہونے کے لیے لوگ جمع ہوئے، تو اس وقت محدثین ایک کے بعد ایک اٹھ کر 10 حدیثیں بیان کیے، جس کی سند متن بالکل گڈ مڈ کر دیے تھے، خلط ملط کر دیے تھے۔ حدیث کا متن ایک ہے لیکن سند دوسرے حدیث کی اس کے ساتھ جوڑ دیے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، 100 حدیثیں بیان کی غالباً، تو امام بخاری ہر حدیث کے موقع پر فرمایا کہ میں نہیں جانتا یہ حدیث۔ تو پورا مجمع حیران تھا کہ یہ اتنے بڑے محدث ہیں جن کا چرچا ہے اور پوری دنیا میں جن کی شہرت ہے، ایسے عظیم محدث ان حدیثوں کے بارے میں جو عام لوگ بھی جانتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ پھر جب سب حدیثیں بیان کر چکے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر انہی حدیثوں کو پھر صحیح جوڑ کر آپ نے ہر حدیث کی سند اور متن کو ملا کر آپ نے وہ پوری حدیثیں بیان کر کے فرمایا کہ اس حدیث کا متن یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، اور فلاں نے فلاں جگہ یہ غلطی کی۔ تو یہ اللہ نے ان کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے جیسے انحطاط آتا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے دوری بڑھتے جا رہی ہے، حافظہ بھی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور علم بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے میں جو لکھ کر رکھا جاتا ہے وہ علم محفوظ رہتا ہے، لکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ فضیلت زبانی یاد رکھنے کی ہے، سے انسان کا کمال، انسان کے حافظے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج بھی بعض ایسے حفاظ موجود ہیں اللہ نے جن کو اعلیٰ درجے کا حافظہ عطا فرمایا ہے، اعلیٰ درجے کی دماغی قوت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید جو یاد رکھتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے وہی حفظ کر سکتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کے 30 پاروں کو یاد رکھنا متشابہات آیاتوں کے ساتھ، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن احادیث شریفہ ایسا اس دور میں جیسے پہلے احادیث شریفہ کی حفاظت کا اور اس کو زبانی یاد کرنے کا جو اہتمام تھا، آج وہ آہستہ آہستہ بلکہ بالکل نہیں ہونے کی طرح ہو گیا ہے۔ حالانکہ پہلے حافظ جو کہتے تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی، تو حافظ کا مطلب قرآن مجید کے حافظ کو حافظ نہیں کہتے تھے، بلکہ جن کو احادیث شریفہ سند اور متن کے ساتھ یاد ہوتی تھیں ان اشخاص کو، مبارک ہستیوں کو حافظ کہا جاتا تھا۔ آج حافظ کا لفظ صرف قرآن مجید کی حفظ کرنے والوں کے لیے خاص ہو گیا ہے، حالانکہ پہلے محدثین کو حافظ کہتے تھے، حافظ حدیث، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو بہرحال لکھنے کی اجازت ہے، بلکہ اب موجودہ دور میں تو علم کو محفوظ رکھنے کا طریقہ اب صرف کتابوں پر رہ گیا ہے۔ اب مختلف ذرائع جیسے عام طور پر ایجاد ہوتے رہتے ہیں، کمپیوٹروں کے ذریعے، کمپیوٹر میں بھی بہت سارا مواد موجود رہتا ہے اور اس کو سیو کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال لکھنے کی بھی اجازت ہے۔ کوئی زبانی یاد کرتا ہے تو زبانی یاد کرنے کے علاوہ اگر اس کو لکھ کر بھی محفوظ رکھ لے تو یہ بھی بہتر ہے، تاکہ کبھی اگر بھول جائے تو پھر اس سے مراجعات کر سکے، اس کی طرف رجوع کر سکے۔ حدیث نمبر 2774، باب ما جاء فی الحدیث عن بنی اسرائیل۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن یوسف عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابدی الشامی عن حسان بن عطیہ عن ابی کبشۃ السلولی عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بلغوا عنی ولو آیۃ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار ھذا حدیث حسن صحیح حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم عن الاوزاعی عن حسان بن عطیہ عن ابی قبشۃ السلولی عن عبد اللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ھذا حدیث حسن۔ یہ بیان ہے حکم کا جو بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ بنی اسرائیل اگر کوئی روایت کریں یا کوئی واقعہ بیان کیے تو کیا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نے فرمایا مجھ سے سن کر دوسروں تک پہنچاؤ، مجھ سے جو باتیں بھی سنو وہ دوسروں تک پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ احادیث شریفہ بیان کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، اس کی تاکید بھی آئی ہے، کیونکہ جو حدیث نہیں ہے اگر کوئی اس کو حدیث کہہ کر بیان کرے، حضور کی طرف اگر اس قول کی نسبت کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ عمدن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے جانتے بوجھتے، کسی کو معلوم نہیں ہے، اندازہ ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث شریف ہو، اس اندازے سے اگر بیان کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے اس کو بیان کرتے وقت کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بنی اسرائیل کی روایت سے کیا ذکر؟ بنی اسرائیل کی روایتیں جیسے تورات اور انجیل میں جو بیان کیے گئے ہیں احکام، اگر کوئی بیان کر رہا ہے اور قرآن مجید کے احکام کی ان سے تصدیق بھی ہو رہی ہے، قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، اس میں کے احکام یا اس میں کے واقعات، تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایسے واقعات بنی اسرائیل سے بیان کرنے کی سخت ممانعت ہے جن واقعات سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وقار اور ان کے احترام میں فرق آتا ہو، جیسے وہ لوگ من گھڑت واقعات جو اس میں تورات اور انجیل میں تحریف کر کے شامل کر دیے، انبیاء کی شان میں گستاخی کیے، وہ سخت قطعاً منع ہے، وہ حرام ہے ویسے واقعات کو بیان کرنا۔ البتہ جو آداب سے متعلق ہیں یا قرآن مجید کے احکام سے میل کھاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جھٹلاتے، تو ایسے واقعات کو، ایسے احکام کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2775 باب ما جاء ان الدال علی الخیر کفاعلہ۔ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی وحدثنا احمد بن بشیر عن حبیب بن بشر عن انس بن مالک قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله فدله على آخر فحمله فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره فقال ان الدال على الخير كفاعله وفي الباب عن ابي مسعود وابي هريره هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی میں رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، ایک شخص نہیں کر پا رہا ہے، لیکن جس کے ذریعے وہ کام ہو سکتا ہے، انجام دیا جا سکتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اجر و ثواب میں نیکی کرنے والے کے برابر شریک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سواری طلب کی، اونٹ یا خچر وغیرہ جو بھی ہے سواری طلب کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کا جانور نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا فلاں کے پاس جاؤ۔ اس شخص نے اسے جانور دے دیا، جس شخص کی طرف رہنمائی کی گئی تھی، جس شخص کے پاس بھیجا گیا تھا، انہوں نے اس شخص کو سواری فراہم کر دی، ایک اونٹ عطا کر دیا۔ تو سائل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی، تو آپ نے فرمایا کہ نیکی کی رہنمائی، نیکی کے راستے میں رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرنا، خیر کے کاموں کی طرف، خیر کے کاموں کا راستہ دکھانا، یہ گویا خود نیکی کرنے کی طرح ہے، خیر کا کام انجام دینے کی طرح ہے۔ جس طرح نیکی کرنے والے کو، مدد کرنے والے کو، خیر خیرات کرنے والے کو اور اس کام میں مدد کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، ایسے ہی اس کی طرف بھیجنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم کسی کی مدد نہ کر سکیں تو کم سے کم اس کی رہنمائی ایسے شخص کی طرف کرنا چاہیے جو اس کی مدد کر سکے اور اس کے کام آ سکے، یہ بھی نیکی ہے اسلام میں۔ حدیث نمبر 2776 حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود انبانا شعبۃ عن الاعمش قال
سمعت ابا عمرو الشیبانی یحدث عن ابی مسعود البدری ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیستحمله فقال انه قد ابدع بی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائت فلانا فاتاه فحمله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله او قال عامله هذا حدیث حسن صحیح وابو عمرو الشیبانی اسمه سعد بن ایاس وابو مسعود البدری اسمه عقبۃ بن عمرو۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سواری طلب کی، سواری مانگی اور عرض کیا میری سواری کا جانور تھک چکا ہے۔ آلریڈی ان کے پاس ایک سواری تھی لیکن وہ جانور سفر کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا، اب آگے چلنے کے وہ قابل نہیں تھا، تو وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ وہ شخص ان کے پاس گیا تو اس نے اسے سواری کا جانور دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کے لیے اسی طرح اجر و ثواب ہے جس طرح نیکی کرنے والے کے لیے ہے۔ آپ نے فاعل ہی فرمایا یا عامل ہی فرمایا، یعنی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی ایسے ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے خود نیکی کرنے والے کو ملتا ہے۔ رہنمائی کرنے کی وجہ سے وہ بھی اجر و ثواب میں شریک ہوتا ہے اور کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہر ایک کو خوب اجر عطا فرمائے گا۔ ابو عمرو شیبانی کا نام سعد بن ایاس ہے اور ابو مسعود بدری کا نام عقبہ بن عمرو ہے۔ حدیث نمبر 2777۔ حدثنا حسن بن علی الخلال وحدثنا عبداللہ بن نمیر عن الاعمش عن ابی عمرو شیبانی عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ قال مثل اجر فاعلہ ولم یشک فیہ۔ حسن بن خلال نے بواسطہ عبداللہ بن نمیر، اعمش اور ابو عمرو شیبانی حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کے ہمانہ مرفوع روایت نقل کی۔ اس میں مثل اجر فاعلہ کے الفاظ بغیر شک کے مذکور ہیں۔ بہرحال فاعل کا لفظ ہو یا عامل کا لفظ ہو، معنی اور مفہوم ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں بغیر شک کے ہے، ایک روایت میں شک کے ساتھ ہے۔ دونوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے خود وہ نیکی کر رہا ہے۔ کسی کی مدد کے لیے کسی کے پاس بھیجنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 2778۔ حدثنا محمود بن غیلان والحسن بن علی وغیر واحد قالوا اخبرنا ابو اسامہ عن برید بن عبداللہ بن ابی بردہ عن جدہ ابی بردہ عن ابی موسیٰ الاشعری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفعوا ولتؤجروا ولیقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء۔ ھذا حدیث حسن صحیح وبرید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ وقد روى عنہ ثوری وسفیان بن عینہ وبرید یکنى ابا بردہ هو ابن ابی موسیٰ الاشعری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفارش کرو اور ثواب حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چاہتا ہے فیصلہ کراتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ سے سفیان ثوری اور سفیان بن عینہ نے روایت کیا ہے۔ برید جن کی کنیت ابو بردہ ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اس حدیث شریف میں امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تم کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکو، کسی کی مدد نہ کر سکو اس کی مصیبت میں، یا جس سلسلے میں وہ مدد چاہتا ہے، مدد کا طالب ہے، اگر نہ کر سکو تو کم سے کم اس کی سفارش کر دو۔ تمہاری سفارش سے، تمہارے قلم سے، تمہاری زبان سے اگر کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کا فائدہ کر دو، تم کو اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ حق پر مبنی ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ جب دعا کرتے ہیں یا کسی کے حق میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں تو آپ کی سفارش ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات رد نہیں فرماتا۔ بہرحال سفارش کرنے کی اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ جو جس شعبے میں ہو، جس محکمے میں ہو، جس ڈپارٹمنٹ میں ہو، یا جہاں کہیں بھی کام کر رہا ہو، اگر اس کے قلم سے، اس کی زبان سے، اس کے بولنے سے، اس کی سفارش سے اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور سفارش کرنا چاہیے، ریکمنڈ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے۔
حدیث نمبر 2779 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا وکیع و عبد الرزاق عن سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم كفل من دمها ذلك لأنه اول من سن القتل وقال عبد الرزاق سن القتل هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جائے اس کے خون کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ عبد الرزاق نے اسنا کی جگہ سنا کا لفظ ذکر کیا ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے قتل کرنے والا دنیا کا سب سے پہلا قاتل قابیل ہے، جس کا واقعہ سورہ مائدہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی تولد ہوتے تھے۔ آج ایک لڑکا ایک لڑکی تولد ہوا تو دوسرے دن جو لڑکا اور لڑکی تولد ہوتے تھے تو پہلے دن کے لڑکے کی شادی، لڑکے کا نکاح دوسرے دن جو پیدا ہوتی لڑکی اس لڑکی سے کیا جاتا تھا۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی تولد ہوئی قابیل کی بہن تھی، قابیل سے اس کا نکاح حرام تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی تولد ہوئی تھی حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا طے پایا تھا، اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ۔ تو قابیل کی بہن انتہائی خوبصورت تھی اور قابیل چاہتا تھا کہ وہی اس سے نکاح کرے۔ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ سخت حرام ہے شریعت میں، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی پیش قبول ہو گئی اس لڑکی کے ساتھ اسی کا نکاح کیا جائے گا۔ چنانچہ اس قربانی کا بھی ذکر ہے، قابیل بھی ایک قربانی پیش کیا اور حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے اچھے فربا بکرے کا انتخاب کیا، تر و تازہ اچھا موٹا تازہ بکرا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بطور قربانی پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر لی۔ تو قابیل کو غصہ آ گیا اور حسد کی آگ میں بھڑکتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قربانی متقی لوگوں کی ہی، اس سے ڈرنے والوں کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ وہ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آپ کہیں تشریف لے گئے تھے، اس وقت قابیل کو اس نے قابیل نے قتل کر دیا۔ اب قتل کے بعد حیران ہو گیا کیونکہ دنیا میں پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کسی کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا اور کوئی قتل بھی نہیں ہوئے تھے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، ایک کوے کو، جو دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے پھر حابیل کی تدفین کی۔ تو قابیل نے حابیل کو ظلماً قتل کیا تھا، قابیل ظالم تھا اور حابیل مظلوم تھے۔ تو اب دنیا میں جتنے بھی ظلماً مارے جائیں گے ان سب کے خون کا بدلہ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی بنیاد ڈالی، اسی نے قتل کو ایجاد کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے اور قیامت تک آنے والے لوگ اس برے طریقے پر چلتے رہیں تو اس برے طریقے کو ایجاد کرنے والے کو عذاب ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے طریقے پر عمل کریں گے ان سب کو عذاب ہوگا، اور کسی کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے اور اس پر عمل کرے اور اس کے بعد والے بھی اس پر عمل کریں تو اچھا طریقہ ایجاد کرنے کی وجہ سے قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا، ان کے بھی اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور ان سب کا اجر و ثواب اس اچھے طریقے کو ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے بھی اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 2780 باب ما جاء فی من دعا الی ھدی فاتبع۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ھدی کان له من الاجر مثل اجور من یتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا ومن دعا الى ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من یتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو ہے اس شخص کے بارے میں آیا ہے جو ہدایت کی طرف بلائے بس اس کی پیروی کی جائے، ایک اچھا کام ایجاد کرے، ہدایت کی دعوت دے، نیکی کا کام کرے اور لوگ اس کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک اچھے طریقے کی بنیاد ڈال دیا ایک شخص اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان سب کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا،
ان کے اجر و ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، ان کا جو اجر ہے ان کے لیے متحقق رہے گا، ثابت رہے گا، پھر اس کے علاوہ اس شخص کو بھی ثواب ملے گا۔ 2780 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کے مثل ثواب ہے اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، اور جس نے گناہ کی دعوت دی، گمراہی کی دعوت دی، اس کے لیے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس بدعملی کے مرتکبین پر ہے، اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں دو اہم باتیں بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالے، ایک اچھا طریقہ رائج کرے، ایجاد کرے، اب قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، اس شخص کو، اس اچھے طریقے کو ایجاد کرنے والے شخص کو اجر و ثواب ملے گا۔ جب تک قیامت تک لوگ عمل کریں گے ان کا بھی اجر و ثواب اس کو ملے گا، اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے، کوئی گمراہ فرقہ برا طریقہ ایجاد کرے، برے عقائد ایجاد کرے، جو لوگ ان کے عقائد کو اپنائیں گے تو ان کو بھی گناہ ہوگا، اور یہ ان عقائد کی بنیاد ڈالنے والے، ان عقائد کو پھیلانے والے، ان لوگوں کو بھی گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو ان کا اپنا اپنا گناہ ہوگا، اور پھر اس برے طریقے کی بنیاد ڈالنے والے کو ان سب کا گناہ ہوگا جو قیامت تک اس پر عمل کریں گے۔ حدیث نمبر 2781 حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا المسعودی عن عبد الملک بن عمیر عن ابن جریر بن عبد اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنت خیر فاتبع علیہا فلہ اجرہ ومثل اجور من اتبعہ غیر منقوص من اجورہم شیئا ومن سن سنت شر فاتبع علیہا کان علیہ وزرہ ومثل اوزار من اتبعہ غیر منقوص من آزارہم شیئا وفی الباب عن حذیفۃ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن جریر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا وقد روی ھذا الحدیث عن المنذر بن جریر بن عبد اللہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی عن عبد اللہ بن جریر عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے، اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر بھی ثواب ملے گا، جبکہ ان کے ثواب میں، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے برا طریقہ جاری کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا، اس کی اتباع کی گئی، پیروی کی گئی، لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا، تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر بھی جو اس پر عمل پیرا ہوئے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی ہو۔ اس باب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث کئی سندوں سے مروی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کے دونوں صاحبزادے حضرت منذر اور حضرت عبیداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اچھے طریقے کی بنیاد ڈالنا چاہیے، اچھا طریقہ رائج کرنا چاہیے، جیسے نکالنا چاہیے، جیسے ذکر و اذکار کی محفل منعقد کی جا رہی ہے اور دروس کا سلسلہ جاری ہے، حلقہ درس قائم کیا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، تصفیہ کرنے کے لیے، ان کو دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے دروس مقرر کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو فائدہ ہو اور معلومات ہوں ان کو، اور وہ ان پر عمل کریں۔ ایسے ہی مسواک کی سنت جو بالکل تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس سنت کا بھی احیاء کرنا چاہیے، تاکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کے دل میں رغبت ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے، طبیعت مائل رہتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ شرعی احکام پر عمل کرے، سنتوں کی پیروی کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ عام طور پر بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، اور بعض لوگ مقتدا ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ عمل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسی سنتوں کا احیاء کرے اور اچھا اہتمام کرے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کی پیروی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ حدیث نمبر 2782 باب الاخذ بالسنت واجتناب البدعۃ۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا بقیۃ بن الولید عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمی عن العرباض بن ساریۃ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداۃ موعظۃ
بلیغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث حسن صحيح قد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الرباط بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. سنت کو اختیار کرنے اور بدعت سے بچنے کا بیان. سنتوں کی پیروی کرنا چاہیے اور بدعتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہمیں نہایت بلیغ وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی. ایسا وعظ فرمایا آپ نے، ایسی نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئی اور دل لرز اٹھے، ڈر گئے، خوف محسوس کیے. ایک شخص نے عرض کیا یہ تو رخصت ہونے والے شخص کے وعظ جیسا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ جب انہوں نے سنا تو کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس وعظ کو سننے کے بعد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب وصال فرمانے والے ہیں. نصیحتوں سے، موعظت سے، مواعظ سے صحابہ نے اندازہ کر کے ایک شخص نے عرض کیا، پوچھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ وعظ سننے کے بعد کہ ایک رخصت ہونے والا شخص جس طرح وعظ و نصیحت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، ایسے ہم کو معلوم ہو رہا ہے. اب ایسی صورت میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے، نیز امیر کی اطاعت، امیر کا حکم سننے اور ماننے کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اگر حبشی غلام کو تمہارا امیر مقرر کیا جائے، تمہارا سربراہ، تمہارا صدر بنایا جائے، تب بھی تم اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو. بے شک تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت سارے اختلافات دیکھے گا، آگے چل کر بہت سارے اختلافات ہوں گے اور دین جو اصلی حالت پر باقی تھا اس میں تبدیلیاں دیکھیں گے. شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ یہ گمراہی ہے. تم میں جو شخص یہ زمانہ پائے اسے میری اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. سنت کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ثور بن یزید نے بواس سے خالد بن معدان، عبد الرحمن بن عمرو السلمی، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی ہے. اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، واضح نصیحت فرمائی. اس میں آپ نے خاص طور پر سب سے پہلے جس کی تاکید کی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کا خوف اور اس کی خشیت ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ جو تمہارا امیر ہو، جو تمہارا صدر ہو، جو تمہارا نگران کار ہو، تمہارا سربراہ ہو، اس کی بات مانو اگرچہ کہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. حبشی غلام کو بھی اگر تمہارا امیر بنایا جائے تو تم پر اس کی اطاعت اور اس کی بات ماننا لازم ہے. پھر آپ فرمائیں کہ آگے چل کر اختلافات ہوں گے، صحابہ کے زمانے کے بعد اختلافات پیدا ہوں گے. خود ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں جو کیفیت دیکھتا تھا، جو ماحول تھا، آج وہ ماحول مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے، بس نماز ادا ہو رہی ہے، بقیہ سب چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے، تغیر آ گیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت سے ہٹ کر، دین سے ٹکرانے والی جو چیزیں ہیں، اگر ایسی بدعتوں کو ایجاد کیا جائے تو ان سے بچو، اجتناب کرو، احتیاط کرو، دور رہو. البتہ اگر کوئی ایسا زمانہ پائے جس میں نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے، شریعت اور دین کے خلاف جا رہی ہے، ایسے عقائد رائج کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان پھیلائے جا رہے ہیں، گمراہ فرقے اپنا عقیدہ، اپنا مذہب جاری کرنے کے لیے، لوگوں کو اس کا معتقد بنانے کے لیے اور اس مذہب میں داخل کرنے کے لیے وضع حدیث کا فتنہ بھی اس وقت شروع ہو گیا تھا کہ حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کر رہے تھے. تو حضور فرماتے ہیں اگر ایسا زمانہ پاؤ تو اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ان پر عمل کرو. میرا طریقہ کیا ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے
خلفائے راشدین ہدایت یافتہ صحابہ جو خود ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کو بھی منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں، ان کا طرز عمل کیا تھا یہ دیکھو بس۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بھی پیروی کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ بدعتوں سے اجتناب کرو، آگے چل کر بدعتوں کو ترویج دی جائے گی، بدعتوں کو ایجاد کیا جائے گا اور بہت سارے اختلافات ہوں گے۔ ان تمام صورتوں میں اپنے دامن کو ان اختلافات سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2783 حدثنا بذلك الحسن بن علی الخلال وغیر واحد قالوا حدثنا ابو عاصم عن ثور بن یزید عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمی عن العرباض بن ساریۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه عن العرباض بن ساریۃ یکنى ابا نجیح وقد روی هذا الحدیث عن حجر بن حجر عن عرباض بن ساریۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه۔ حضرت حسن بن علی خلال اور دوسرے راوی فرماتے ہیں ہم سے ابو عاصم نے بواسطہ ثور بن یزید، خالد بن معدان اور عبد الرحمن بن عمرو سلمی حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے ہم معنی حدیث مرفوعاً روایت کی۔ عرباض بن ساریہ کی کنیت ابو نجیح ہے۔ حجر بن حجر کے واسطے سے بھی یہ حدیث حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 2784 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عیینہ عن مروان بن معاویۃ عن کثیر بن عبد اللہ عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم قال ما اعلم یا رسول اللہ قال انه من احیا سنة من سنتی قد امیتت بعدی کان له من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزار الناس شيئا هذا حديث حسن ومحمد بن عيينة هذا هو مصيصي شامي وكثير بن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني۔ کثیر بن عبداللہ بواسطہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث سے فرمایا جان لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا جانوں، کیا بات معلوم کروں؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری ایسی سنت کا احیاء کیا، میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ جو سنت ختم ہو چکی ہے، مٹا دی جا چکی ہے، جس پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں، تو ایسی سنت کا احیاء کرنے والا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوشخبری عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کا احیاء کرے گا تو قیامت تک جتنے لوگ اس عمل کو اختیار کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ان تمام کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا اور کسی کے بھی اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ عمل کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب برابر ملے گا اور اس شخص کی وجہ سے چونکہ ان لوگوں نے اس سنت کو اختیار کیا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کیا ہے، لہذا اس سنت کا احیاء کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اور جس نے کسی برائی کا آغاز کیا، کسی بدعت کی بنیاد ڈالی، بدعت کو ایجاد کیا، گمراہ کن عقائد اور قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والے عقائد کو لوگوں کے درمیان رائج کیا، ان عقائد کی نشر و اشاعت کیا اور اس مذہب کو پھیلانے کے لیے، اس کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر کے جو بدعت کو رائج کرے گا، اس کو رواج دے گا، تو کیسی بدعت جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہ ہوں، جو شرعی احکام سے ٹکرانے والی بدعتیں ہوں، وہ قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس برائی کا ارتکاب کرنے والوں پر ہے۔ تو جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے، ان گمراہ کن عقائد کو اور ان نظریات کو اختیار کریں گے، قیامت تک اگر وہ سلسلہ چلے گا تو اس بدعت کو ایجاد کرنے والے کو بدعت ایجاد کرنے کی وجہ سے عذاب تو ہوگا ہی، لیکن قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، ان عقائد کو اور ان نظریات کو، ان تعلیمات کو اپنائیں گے، ان کا گناہ بھی اس کو ہوگا، ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ اس کے گناہ میں کوئی کمی ہوگی، بغیر اس کے کہ ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو۔
قیامت تک ان گمراہ کن نظریات، عقائد، تعلیمات اور دروس پر جو لوگ عمل کریں گے، غلط چیزوں پر، بدعتوں پر، تو بدعت ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا اور ان کو بھی گناہ ہوگا۔ لہٰذا شریعت سے ٹکرانے والی کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ بدعتوں سے بچنے کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے، تو بدعت ایجاد کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ قرآن اور احادیث میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اور جو طریقے بیان کیے گئے ہیں، انہی طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور احادیث شریفہ کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اور ایسی چیزوں کا ایجاد نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزیں نکالنا نہیں چاہیے جو غیر مسلموں سے مشابہت کرتی ہیں۔ ہاں، جیسے غیر مسلم کافر لوگ مندروں میں جا کر نعرے بنتے ہیں، فلاں جو ہے ڈالتے ہیں، کرتے ہیں، تو بعض ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں کیونکہ یہ لوگ جو ہے معلوم نہیں ہیں مسائل، دینی مسائل معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، ہماری مائیں، یہ لوگ درگاہوں پر جا کر حاضری دیتی ہیں اور وہاں پر نعرے وغیرہ باندھتی ہیں، وہاں پر خفل وغیرہ باندھتی ہیں۔ حد یہ ہو گئی ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں، ولیوں کی بارگاہوں میں لوگ جو ہے کسی لڑکی سے ایک شخص محبت کرتا ہے اور جو ہے وہ اس سے محبت ہونے کی وجہ سے لہذا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے عاشقی کرتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو میں بے حد چاہتا ہوں، اس سے میری شادی کرا دی جائے۔ اس قسم کے الفاظ لکھ کر بزرگوں کی مزار مبارک پر لگانا، یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ایسا کام ہم کر رہے ہیں جو غیر مسلم مندروں میں جا کر کرتے ہیں، نعرے وغیرہ بنتے ہیں۔ تو اس سے اسلام میں منع کیا گیا ہے اور یہی چیز دین میں نئی چیز ہے، اور یہی چیز دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ تو میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے مفتی صاحب، یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، آمین جی۔ کیونکہ مفتی صاحب بزرگوں کی مزار مبارک پر حاضری دینا یہ بے شک سعادت مندی ہے، نیکی ہے، خیر و برکت ہے، یقیناً بزرگوں سے فیض بھی حاصل ہوتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے مشہور مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ حفظہ اللہ جامع نظامیہ کے جو اس وقت مفتی ہیں، آپ فرماتے ہیں، میں نے مول صاحب سے سوال کیا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بیٹے جو شخص بزرگوں کی مزارات پر حاضری دیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو ان کا فیض جاری ہو جاتا ہے اور وہ بزرگوں کا فیض اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آپ کوئی حرام کام نہیں کریں، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں، جب تک بزرگوں کا فیض باقی رہتا ہے۔ آپ جیسا ہی حرام کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، تو وہ بزرگ کا فیض ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر منصاف فرماتے ہیں، اور میں نے میرے والد صاحب سے بھی غالباً یہ بات سنی، حضرت شیخ المشائخ سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی ہے غالباً کہ میرے بابا جان سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹے ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایسی چیز مانگتے ہیں جس کو انہوں نے دنیا میں پسند نہیں کیا۔ دیکھیے ہم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ مجھے فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے، میرا کاروبار اچھا جو ہے چل پڑے، میرے کاروبار میں ترقی ہو، میں ڈاکٹری کروں، میں فلاں کروں، میرا یہ دنیا کا یہ کام بن جائے، یہ کام بن جائے، میری بہو مجھ کو جو ہے نا ستا رہی ہے لہذا بہو میرے کنٹرول میں آ جائے، بہو یہ کہتی ہے کہ ساس ظالم بنی ہوئی ہے لہذا ساس میرے قابو میں آ جائے، میرے کنٹرول میں آ جائے، اور میرا شوہر جو ہے نا ساس کا جو ہے نا غلام ہو گیا ہے، ساس بولے جیسا سن رہا ہے، میرا شوہر میری گرفت میں نہیں ہے لہذا میرا شوہر میری گرفت میں آ جائے۔ بہو یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا جورو کا غلام ہو چکا ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، وہ جورو کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، وہ جیسا جیسا نچا رہی ہے ویسا ویسا ناچ رہا ہے، مکمل اس کے کنٹرول اور اس کے اختیار میں چلا گیا ہے، لہذا اس کے کنٹرول اور اختیار سے نکل کر وہ میرے کنٹرول اختیار میں آ جائے۔ ایسی چیزیں ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر مانتے ہیں، یہ کیا ہی افسوس کی بات ہے۔ تو بابا جان فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ اللہ والے
دنیا میں یہ چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کریں تو آپ بتائیے کیوں کر یہ بزرگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے وہ چیز ہم کو دلائیں گے؟ ہرگز نہیں دلائیں گے. کیوں دلائیں گے؟ جبکہ وہ لوگ اپنے لیے دنیا پسند نہیں کریں تو کیا ہمارے کو دنیا دلائیں گے؟ کوئی شخص یہ دعا نہیں کرتا اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ان کا وسیلہ لے کر، کوئی ایسی دعا نہیں کرتا جس سے کہ ہماری آخرت بن جائے، حضور کی زیارت ہم کو نصیب ہو. دنیا میں ہمارا کوئی کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنت نہ ہو، ایک کام بھی ہمارا حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو، اور مکمل اللہ و رسول کی اطاعت ہم کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ سے، اللہ کے ولیوں سے صحیح معنی میں ہم کو دل سے ان سے محبت ہو جائے، اور وہ جو کام کیے ہیں دنیا میں، جو اللہ و رسول کی اطاعت کیے ہیں، عمل کیے ہیں، نیکیاں کیے ہیں، ان کے جیسی نیکی ہم کو عطا فرمائے. ہماری اولاد بھی نیک ہو یا اللہ ان کو اور ہم کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ایسی دعا کرنا چاہیے. کوئی ایسی دعا نہیں کرتا ہے. اب دیکھیے جتنے درگاہیں ہیں، درگاہوں میں فقط عورتوں کی ایک لائن رہتی ہے، اور فقط وہ اسی لیے آتے ہیں کہ ساز ہماری کنٹرول میں آ جائے، شوہر ہماری کنٹرول میں آ جائے، لہذا کچھ عجیب عجیب. اللہ ہم سب کی جو ہے نا حفاظت فرمائے، مدد فرمائے، اصلاح فرمائے. اصلاح کی ضرورت ہے یہاں پر. ایسی چیزیں ایجاد کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے جو چیز کافروں سے ملتی ہے. دیکھیے مندروں میں جا کر دیکھیں، کافرہ ناڑے بنتے ہیں، کافرہ خفال بنتے ہیں، کافر ایگزام میں پاس ہونے کے لیے پرچی چٹیاں جو ہیں مندروں میں لگا دیتے ہیں. کیا یہ ان سے مشابہت نہیں ہے؟ ایسے ہی چیزوں کے ایجاد کرنے سے منع کیا گیا ہے دین اسلام میں. کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ جی صحیح ہے بالکل. اب دیکھیے ایک مسئلہ جیسا کہ ہر وہ چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھی وہ بدعت ہے. تو اب بدعت کی قسمیں بیان کیے ہیں. بہرحال بعض تسلیم کرتے ہیں قسموں کو اور بعض نہیں مانتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ تک ایک جگہ مدون نہیں تھا، کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا. مختلف پتوں پر، کھجور کے پتوں پر، کھجور کی شاخوں پر، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا، چیدہ چیدہ پھیلا ہوا تھا، صحابہ کے سینوں میں محفوظ تھا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. 700 ایسے صحابہ جام شہادت نوش فرمائے جن کے سینوں میں قرآن مقدس محفوظ تھا، زبانی جن کو ازبر یاد تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، آپ خلیفہ وقت تھے، کہ جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حفاظ صحابہ شہید ہو چکے ہیں. اگر حفاظ صحابہ کی شہادت کا یہی سلسلہ جاری رہا تو ایک دن یہ کتاب قرآن مجید ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. لہٰذا اس کو ایک جگہ محفوظ کرنے کا، ایک جگہ جمع کرنے کا کام اب کرنا چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم یہ کام خیر کا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شر نہیں ہے، اچھا کام ہے. ہماری نیت، ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جو دستور حیات ہے، جو ساری کائنات کے لیے اپنے اندر ہدایت کا پیغام رکھتا ہے، ایسا مقدس کلام جو انسان کی ہر زمانے میں، ہر جگہ انسان کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے، اس کلام کو اب محفوظ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اگرچہ کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا، اس وقت ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن اب وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ عرض کرتے رہے اور اپنا مدعا پیش کیے اور اس کی بھلائی پر ہی تقریر کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی شرح صدر ہو گیا. آپ کے بھی دل میں یہ بات آ گئی اللہ کی طرف سے کہ اس کام کو کرنا چاہیے، یہ خیر کا کام ہے اور پوری امت کا اس میں فائدہ ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفصیلات موجود ہے، کہ آپ نے کتابت وحی کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شمار کاتبان وحی میں ہوتا تھا. آپ وحی لکھا کرتے تھے حضور کے عہد مبارک میں. ان سے اس بات کی درخواست کی گئی، ان کو حکم دیا گیا. بہرحال مختلف صحابہ جن کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا یا جن کو زبانی تھا، 2 گواہوں کے ساتھ پیش کرتے تھے، وہ قرآن مجید مکمل ایک جگہ جمع کیا گیا. تو اب جو بدعت کہتے ہیں وہ لوگ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن بھی بدعت ہے. حضور کے زمانے میں اس کی تدوین باضابطہ کتابی شکل اس کو نہیں دی گئی تھی.
اور تراویح کا معاملہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 شب قیام فرمائے، تراویح کی نماز ادا فرمائے، اور صحابہ جب 3-4 دن کے بعد انتظار کیا آپ کا تو آپ تشریف نہیں لائے، اور فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اس کو پابندی سے پڑھوں تو امت پر کہیں فرض نہ ہو جائے اور امت ادا نہ کر سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک تک تراویح ہر کوئی اپنی اپنی جگہ الگ الگ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے ایک بہترین قاری، صحابہ میں جو بہترین انداز میں، اچھے انداز میں جو تلاوت کرنے والے تھے، جن کی بہترین آواز تھی، جب آپ نے دیکھا کہ مختلف جماعتیں الگ الگ طور پر پڑھ رہی ہیں تو سب کو ایک ہی امام کے پیچھے آپ نے جمع کر دیا اور فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ آپ نے اس کو تراویح کو بھی بدعت فرمایا، لیکن اچھی بدعت ہے۔ آپ نے تراویح کا جو آغاز فرمایا، آغاز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں ہو چکا تھا، لیکن ایک امام کے پیچھے جمع ہو کر پڑھنے کا جو طریقہ آپ نے رعایت کیا، اسی لیے غیر مقلدین حضرات تراویح کو نہیں مانتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدعت کہہ کر وہ لوگ صرف 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ بہرحال اس میں تفصیلات ہے، کسی موقع پر وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بدعت جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی نہ ہو وہ مردود ہے، قابل رد ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، وہ بدعت گمراہی ہے۔ البتہ ایسی بدعت، ایسا اچھا طریقہ جو قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکراتا، وہ طریقہ کافروں کی مشابہت نہ ہو، وہ طریقہ اختیار کرنے کے قابل ہے۔ جو اس طریقے کو ایجاد کرے گا اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے پر چلیں گے ان کا بھی اجر و ثواب اس کو ملے گا، اور ان کے بھی اجر و ثواب میں، عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ طریقہ بھی ایسا طریقہ ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہونے کے علاوہ اصل میں قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکرانا ہے بس مین، چونکہ انسان مومن کے لیے قرآن اور حدیث ہی اصل بنیاد ہے۔ یہ دونوں مستقل شرعی حیثیت رکھتے ہیں، قانون سازی، قانون اور احکام وغیرہ قرآن اور احادیث ہی سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جانا وہ طریقہ، تب قابل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 2769 سے شروع کیے تھے، اس کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 2784 تک الحمدللہ ہم پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔